آج میں تمہیں ان گناہوں کا نام بتانے جا رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر انسان پوری زندگی کے سجدے بھی کر لے پھر بھی معافی نہیں ملے گی، اور ان سب میں سب سے بڑا، سب سے خطرناک گناہ شرک ہے۔ ہاں، شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، لیکن تمہارا تویز، تمہارا پیر، تمہارے دھاگے، تمہاری منت سب کچھ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر نہیں کسی اور پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کبھی نہیں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ٹک ٹاک، یوٹیوب کے وائرل پیر باؤں کی ویڈیو دیکھ کر رو رہے ہو، اس کے ہاتھ چوم رہے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ارے ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نہ کہ وہ تمہیں خود کو پکڑوائے۔ شرک کتنے ماڈرن طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، بنا سمجھے بنا سوچے، صرف تعویذ، پیر اور کلچر کے نام پر۔ آنکھیں کھولو ورنہ یہ آنکھیں قبر میں بند ہونے سے پہلے کچھ سمجھ نہیں پائیں گی۔ اور دوسرا گناہ ایک ایسا زہریلا سانپ کی طرح ہے جو ہر روز تمہاری زبان سے نکلتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ قرآن کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور تم سب کر رہے ہو۔ واٹس ایپ پر، ڈنر ٹیبل پر، محلے میں، ہر جگہ لوگوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ بھائی، غیبت سچ کہنا ہی ہوتا ہے، اگر جھوٹ ہو تو وہ تمہیں بہتان بن جاتا ہے، اور اس کا عذاب اور بھی بھیانک۔ کیا تم تیار ہو قبر میں اس وقت کا سامنا کرنے کے لیے جب فرشتے کہہ رہے ہوں گے یہ وہی ہے جس نے مسلمان کا گوشت کھایا تھا؟ ارے آج تو صرف زبان چل رہی ہے، کل اسی زبان کا عذاب دیا جائے گا۔ تمہارا گھر سجتا ہے لیکن مسجد سونی ہوتی ہے، تمہارا موبائل چارج ہوتا رہتا ہے لیکن تمہارا ایمان ڈسچارج ہو جاتا ہے، نماز چھوڑتے ہو، سب سے بڑا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نماز غفلت کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ تم لیٹ پڑھتے ہو یا بالکل نہیں پڑھتے تو تیار ہو جاؤ، کل قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز پڑھی تھی؟ اور اگر جواب نہ ملا تو دروازے بند اور عذاب کا سلسلہ شروع۔ قرآن کہتا ہے ایک اف بھی مت کہنا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ زیادہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ پوچھتے ہو، ماں سے نہیں، باپ سے نہیں، دوستوں سے نہیں۔ تمہیں لگتا ہے ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں تو یاد رکھنا وہ پرانے زمانے کے لوگ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہیں۔ تمہارا ہاتھ موبائل اسکرین پر ہے لیکن تمہارا دل شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ زنا صرف فزیکل نہیں، دیکھنے کا زنا، سوچنے کا زنا، اسکرول کرنے کا زنا۔ نبی کریم نے فرمایا آنکھ کا بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا دیکھنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا دیکھنا ہے۔ ہر رات جب تمہارا ڈیٹا آن ہوتا ہے تمہارا ایمان آف ہو جاتا ہے۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک تمہارے لے جا رہے ہیں جہنم کے راستے پر۔ تم رو نہیں رہے، شرما نہیں رہے، کھل کے دیکھ رہے ہو، لیکن ایک دن وہی آنکھ، وہی انگلی، وہی اسکرین سب گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ بزنس میں حلال لکھنے سے بزنس حلال نہیں ہوتا۔ تمہارا تولہ کم اور دام زیادہ، یہ تو صرف جھوٹ نہیں، یہ تو مسلمان کے روپ میں منافقت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج مسلمان ٹی وی پہ بھی جھوٹ، ڈیل میں بھی جھوٹ، اپنے رشتہ دار سے بھی جھوٹ، اور یہ سب کر کے تم کہتے ہو میں نمازی ہوں۔ بے وقوف بھی حد ہوتی ہے، بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی دیکھے تو دعا دے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری رات کی نیند چلی جاتی ہے جب کسی کا بچہ ٹاپ کرتا ہے، جب کسی کا گھر نیا بنتا ہے،
हसद जलाकर इंसान को रूह भी खा जाती है। नबी करीम ने फरमाया, हसद ने उम्मतों को बर्बाद किया है। तुम्हारा भाई अच्छा कमा रहा है, तुम दुआ दो, तुम उसके खिलाफ प्लानिंग करते हो। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह नहीं देख रहा? तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारा नसीब गिर रहा है। कुरान कहता है अल्लाह ने सूद को हराम और तिजारत को हलाल बनाया है। सूद लेना या देना, नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला सब बराबर के गुनाहगार हैं। आज का हर दूसरा मुसलमान EMI लोन इंटरेस्ट में डूबा हुआ है। तुम्हें लगता है ये जरूरत है, लेकिन ये जरूरत नहीं, ये जहन्नुम का पहला कदम है।